أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. اچھا جی، پہلے چیز یہ ہے کہ جو ابھی کیسر بھائی بھی اور میں بھی بات کر رہے تھے اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو سمجھ کے پھر آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہے۔ ذرا دیکھیے گا جی۔ جی میں نے کر دی، سوری سر. ہاں جی، اس میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم ہی نے تیرے لیے فتح دی، واضح فتح۔ آگے جو آ رہی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ جو ہے نا تقدمہ، تیک یہ ہے مضارع کا صیغہ، تأخرہ مضارع کا صیغہ ہے، تا پہلے آ رہی ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر متعدی ہو، متعدی سمجھتے ہیں نا، ٹرانزیٹو انٹرانزیٹو، متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو فعل کی ضرورت ساری ہے. مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے وہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے جی، تو جی پھر کریں گے جو تو نے آگے بھیجا اپنے گناہ میں سے، ٹھیک ہے، جی وما تأخر، اور جو تو نے پیچھے رکھ لیا، تو اس کے اندر مفعول کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے ضم۔ اب ایک دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ لازم فعل لازم کے طور پر ہو، لازم کے جس کو فعل کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی مفعول کی، اور احترام بھی تو وہ بنے گا کہ تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے جو تیرے گناہ سے تقدمہ، پہلے گزر چکا ہے. ہاں پہلے گزر چکا، وما تأخرا، اور جو پیچھے رہ گیا۔ کیوں جی؟ جی یہ بہتر ترجمہ لگتا ہے سر. تو یہ جو نا، لیکن ذہن میں رکھیں گے کیا کہ بجائے اس کے کہ بھی ایک مشکل کے ساتھ چلیں، تو اگر ہمارے پاس حل ہے تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، فعل متعدی کیا ہوتا ہے، اور وہ فعل جو ہے یہ دونوں طرح آ سکتا ہے۔ آج بھی ہم ایک پڑھیں گے اسی قسم کا ایک فعل، لیزدادو، یہ پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے۔ ہر صورت کا ایک اسلوب ہے، جیسے آپ نے سورہ محمد کا ایک اسلوب کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ شروع کے اندر کیا کرتا ہے، واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور آخر میں آ کے کیا کرتا ہے، جمع جمع کسی کا ہے. کسی. جمع کا صیغہ کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس ادبی اصول مطلب یہ ہے تو یہاں بھی جو چیزیں آئیں گی اس کے اندر، وہ کافی سارے وہ فعل ہیں کہ جو لازم اور متعدی دونوں میں آ سکتے ہیں، لازم جی اور اور متعدی. متعدی دونوں میں آ سکتے ہیں۔ اب وہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم عزت، عظمت، تعظیم، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں، ما تقدم من ذنبک، جو تیرے گناہ سے پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا، ہو گیا، اور کرنا، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ کیوں جی؟ جی میرے پہ تو آپ جواب دیں نا۔ جی جی ہاں جی جی، ہاں تو یہاں یہ ہے، اور وما تأخر، اور جو پیچھے رہ کیا گیا. ہو گیا، پیچھے رہ گیا، یہ زیادہ ترجمہ بہتر لگ رہا ہے، ورنہ تقدمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نے آگے بھیجا، وما تأخر جو تو نے پیچھے رکھ لیا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن پہلا ترجمہ زیادہ ہے۔ اچھا کیوں؟ کہ
یہ ساری بتایا تھا کہ وہ خطا یا قصور یا لغزش، یہ بھی ساری جو بھی ہے وہ ہمارے ہاں ہوگی معمولی. ہمارے ہاں الفاظ تعظیم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں جتنا بڑا عظیم آدمی ہوتا ہے، جتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر شخص کا ایمان ہے. کیوں جی؟ کہیں بالکل. ہاں. ہاں جی بالکل. جی جی بالکل ہے. ہاں جی بالکل، یہ ہمارا ایمان ہے. بالکل اب ہمارے اس میں یہ ہے کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، رسول پاک اللہ نہیں بن سکتے. کیوں جی؟ بالکل. بالکل نہیں بات. بالکل. بے شک. تو اللہ چونکہ حاکم ہے، مطلق ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں جتنی، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے. کیوں جی؟ بالکل. بالکل. اس نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اف اللہ عنکا لما اذنتا، پہلے پڑھا ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، تو نے منافقین کو جی اجازت جی کیوں دے بالکل. دی. بالکل ایسا. کہا تھا نا. جی. بالکل ایسا. تو وہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا؟ جی اللہ تعالیٰ وہی ہے. قادر مطلق. اللہ کو کون جی روک قادر سکتا ہے؟ مطلق وہ کہہ سکتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ وہ چھوٹی سی لغزش تھی. ویسے سورہ عبس پڑھیں گے تو سورہ عبس کے اندر آتا ہے عبس وتولا ان جی جاءہ الاعمی. پروفیسر صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی جی بالکل ہے. موجود. جی. اب کیا تھا عبسا وتولا؟ عبسا کا مطلب ہے اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے کے اوپر بال لے آیا. وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب وہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، جب وہ ان کے پاس آئے تو وہاں کی جو جب آیت اتری تھی تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ سرداران قریش آئے ہوئے تھے، ان کی طرف رغبت کی، اور ام مکتوم جو عبداللہ ابن مکتوم ہے ان کو کیا کر دیا، وہ زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی. اب یہ معمولی سی بات ہے. کیوں جی؟ بالکل. بالکل ایسا. مطلب اس وجہ سے کہ بھئی طریقہ اصول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقت لگ جائے گا لیکن یہ ہے کہ مجھے کلیئر کرنا ہے اس کو ذرا معذرت کے ساتھ. جی جی حضرت کوئی موسیٰ بات علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، نہیں. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. کیوں جی؟ جی 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 ایسا. کیوں کہ دعوت جو ہے وہ جو با اثر لوگ ہیں ان سے شروع ہو تو نیچے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن بجا کے بات کیا کرنا، نرم نرم. نرم طریقے سے. اب وہ اصول تو وہاں ہے. اسی طریقے سے اسی اصول کو ممکن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے کہ یہ سرداران قریش ہیں، ان کی طرف میں توجہ دوں گا تو زیادہ دین پھیلے گا. یہ جی ان کا اپنی سوچ تھی. اللہ کو اپنا لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جو کیا کہیں گے، تنبیہ کر لیں لفظ. جی جی تنبیہ کی ہے، وہ بڑی عزت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے منہ پھیرا جی جی اور تو نے تیوری چڑھائی، نہیں. اللہ تعالیٰ نے بات کسی اپنا غائب کے صیغہ میں کی ہے. آباسا غائب ہے، آباسا مطلب اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائی، ایسے ہی ہے. ایسا ہی. جی وتولا، یہ ہے وہ قدر و منزلت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دے رہا ہے، کہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، لیکن اس جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. آگے جی میں پڑھتا ہوں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت کو تجھ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کرے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اب یہاں بھی
یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیڑھے راستے پر تھے، کیوں جی؟ جی بالکل جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ رہنمائی کرنا وہ کیا ہے کہ آگے بہت ساری کام کرنے تھے آپ کو، اگر مطلب یہ مطلب ہوگا کہ جتنے بھی فرائض ہیں سوائے ایک فرض کے جو کہ نماز ہے، کیوں جی؟ جی نماز، جی اس کے علاوہ کوئی ایک فرض بھی مکہ کے اندر فرض نہیں ہوا 13 سال۔ جی آپ بتائیے کوئی ہے؟ زکوٰۃ وہاں ہوئی ہے، حج وہاں فرض ہوا ہے، روزے وہاں فرض ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوگا نا ڈیفینیٹلی۔ جی لیکن جی جی نماز کا فرض تب ہوا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، لیکن اس کا نظام بھی اگر کہیں گے تو وہ مدینہ میں جا کے جب سلطنت ساری ریاست مدینہ کی بنیاد ہوئی ہے تو وہاں پھر سارے امور جو ہیں معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، ہر عدالتی طور پر سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں اتارے ہیں۔ تو اس کے اندر ہدایت چاہیے تھی، رہنمائی چاہیے تھی، کیوں جی؟ جی 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 بالکل تو جی وہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں نا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ وہ ساری کی ساری ہدایت ہے، ورنہ اس سے پہلے تو نہ کوئی وہ مطلب کہ پورے 30 روزے نہیں رکھتے تھے، زکوٰۃ کا 2.5% پتہ نہیں تھا کسی کو، حج کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے کیا کیا لوازمات ہیں اور صحیح حج کیا ہے، یہ فرض وہی ہوا تھا، ایسے ہی ہے۔ جی بالکل ایسا جی سود جو حرام ہے وہ جا کے مدینہ میں ہوا ہے، تو سلطنت ریاست مدینہ اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رہنمائی کی ضرورت تھی، جی قدم قدم پر ضرورت تھی، بالکل بالکل۔ قدم قدم پر اللہ تو تعالیٰ نے لہٰذا وہ رہنمائی ساری کی ساری، اس کا مطلب ہے دونوں معنی، اگر شیطان آئے گا تو الٹے معنی لیں گے، کیا خیال ہے؟ جی جی اور اگر رحمان کی بات مانیں گے تو رحمان کی ضرورت ہر مخلوق میں سے ہر بندے کو ہے، کیوں جی؟ جی بالکل تو یہاں بالکل بھی ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آگے ہے وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ سورہ نَصْرًا عَزِيزًا، جی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کیا ترجمہ کیا تھا؟ اور اور تاکہ اللہ اللہ تیری تیری مدد کرے ہاں، زبردست وہ جو مدد۔ لام ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گا، اس لیے کہ لا لا لکھا ہوا ہے، اور تاکہ وہ اللہ تیری مدد کرے زبردست مدد، کیوں جی؟ جی 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 آگے چلیں جی ٹھیک ہے سر، جسٹ اوپر، ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جی من کا ترجمہ اگر ہم کر لینا کہ کوئی ہاں جی ما ٹھیک ہے، من تقدم ذنب، من ذنب کا جو نہیں پہلے وہ گزر کوئی چکا کیا تیرا۔ تھا، جی جی ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی ہے اس کے اندر، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف لام اگر نہیں ہے اور ذنب ہے اور اس سے پہلے من، تو وہ نکرہ کی نشانی ہے، جی نکرہ، ٹھیک تو جی من ذنب کا تیرے گناہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، جی تو ٹھیک ہو گیا، تیرا کوئی گناہ، تو بہرحال کوئی چونکہ لگائیں یا نہ لگائیں تو وہ ایک ہی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک اب یہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے ہم آیت نمبر 4 پڑھ رہے جی ہیں، تیار ہیں ساتھی؟ جی انشاءاللہ جی اور یہ 3 آیات ہیں جن کے اندر لا 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 آ رہا ہے، اور اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، اس وجہ سے کہ آئندہ بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور آپ نے مدینہ کے اندر یہ سب کو کہا اور مدینہ کے ارد گرد بھی اعلان کروایا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور خواب یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، تو جی اب کیا کرو کہ اس کے لیے چلو۔ اب یہ جانا اس بات کی نشانی تھی کہ کون بندہ مسلمان جو ہے، مطلب اسلام جس کے دل کے اندر گھر کر گیا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے یا پھر وہ منافق ہے، کیوں جی؟ یہی تھا نا ایک سوال بتایا۔ جی 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 اب اس میں سے جو 1400
1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے تھے، ان کے بارے میں حدیث میں ہے یہ بات. حدیث کے اندر وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی تحت الشجرۃ، وہ درخت کے نیچے، جی، تو وہ بیت رضوان جس کو کہتے ہیں، رسول پاک کی حدیث ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی صحابہ اکرام موجود تھے، جس طریقے سے غزوہ بدر کے بارے میں ہے، جس طریقے سے ان کے بارے میں ہے کہ سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے، جی انشاءاللہ. سارے کے سارے 1400. اچھا، لیکن باقی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ان کے دل کے اندر سکینت نہیں تھی. سکینت کیا ہوتی ہے بتائیں گے ڈاکٹر داؤد بھائی؟ اطمینان قلب. ہاں بس ٹھیک ہو گیا، اطمینان قلب، بالکل ٹھیک ہے. سکون، اطمینان، دل کا اطمینان، یہ سکینت ہوتی ہے. اب اللہ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، تب وہ تیار ہوئے مدینہ سے مکہ جانے کے لیے. اور جو تیار جو نہیں گئے ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر جو منافقین ہیں ان کے بارے میں تو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ڈر تھا کہ اب پچھلے سال ہی تو 5 ہجری میں یہ لوگ آئے تھے اور ہمیں مارنے کے لیے آئے تھے، ہمارے ساتھ وہ جنگ کرنے کے لیے آئے. جو مسلمانوں کی طرف سے جہاد تھا ان کی طرف سے جنگ تھی. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی جی اللہ نے اس کے اندر مدد فرمائی تھی. ایک بہت بڑا جھکڑ جو تھا وہ چلا اور ان کے خیمے جو تھے وہ الٹ گئے، اور وہ جو مغازی بخاری شریف کی ہے اس کے اندر باب المغازی آتا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے بتائیں بعد میں جو آ گئے کہ بھی وہ ایک دم خوف کا منظر تھا. وہ اللہ کا لشکر تھا جو آگے آ رہا ہے، میں اس لیے ان کو پہلے کہہ رہا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لشکر تھا. امریکہ کے اندر اب بھی اللہ کا لشکر آیا ہوا ہے. کیوں جی؟ جی تو طاہر بھائی اپنے کیسر بھائی بتائیں گے کہ وہ کیا لشکر ہے؟ جی لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے. جی، اب وہ اتنی بڑی آگ ہے کہ امریکن ہسٹری کے اندر نہیں آئی، اور ان لوگوں کے ہی ٹویٹس جو انہوں نے کیے ہیں اپنا غزہ کے شہداء کے لیے، اور جہاں لوگ مر رہے ہیں اور پوری دنیا باہر اسلامی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ان کی مدد نہیں کر رہی ہے، تو یہی افراد تھے کہ انہوں نے ٹویٹ جو کیے تھے ان کے ساتھ وہ ٹویٹ کر کے، اور وہ بندہ جس نے ٹویٹ کیے تھے وہ رو رہا تھا، وہ بھی دکھایا. جو جی وہ سارے کے سارے ہائی جینٹری اور اداکار اور ان کی فلم انڈسٹری سارے وہ لوگ ہیں. تو اب اللہ کی طرف سے اتنا آیا ہے کہ وہ خود اس کو بجھا نہیں پا رہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اس کو نہیں بجھا پا رہے. کینیڈا نے، رشیا نے، باقی افراد نے 12,000 وہ اپنا کیا کہیں گے فائر ایکسٹنگوشر، ہاں جی وہ ہیں جو اس کو بجھا رہے ہیں، نہیں بجھا پا رہے. تو دوسرے ملکوں نے آفر کیا ہے کہ بھی ہم اس کو بجھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کا لشکر جو غزوہ خندق کے اندر بھی آیا تھا. آپ پڑھیں جی. جی جی اب یہ اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ان 1400 لوگوں پر جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے وہاں آگے، ورنہ آگے تو پتہ تھا کہ جو دشمن ہے وہ مارنے کے لیے تیار ہے. آپ کو اگر پورے کا پورا واقعہ پڑھیں گے تو رات کو 3 حملے ہوئے تھے. ایک راستے میں ہوا تھا، ایک 70 افراد کا حملہ ہوا جو مکہ والوں نے کیا، اور ایک 20 افراد کا تھا وہ جو کیا خالد بن ولید، جی ذرا دیکھیے گا، مطلب ان کی سربراہی کے اندر. اور انہوں نے ہر ممکن کیا کیا کہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی کہ بھی کسی بھی طریقے سے یہ مشتعل ہو جائیں اور یہ کوئی جنگ کریں. لیکن اللہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساتھ مطلب کیا کہیں گے، وما ینطق عن الہوا الا ان ہوا الا وحی یوحی والی بات،
تو وہ تو سارا کچھ معاملہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان، صحابہ سمجھ نہیں رہے تھے اس وقت، جو کل میں نے باتیں بتائیں وہ ساری اس کے اندر رکھیں. تو آپ پڑھیں ذرا کہ یہ سکینت کیسے ہوئی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ترجمہ ہوگا وہی ذات ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں، ذرا عربی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے تو اچھا ہے جی، مومنوں کے، ہاں جی، دلوں مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. اب سکینت کا مطلب ہی ہے اطمینان قلب، تو قلوب تو لکھا ہوا ہے، کیوں جی؟ جی جی تو اب اطمینان رہ جاتا ہے، باقی لفظ یا سکینت کرنا ہے یا اطمینان کرنا ہے. ٹھیک سکینت ہے بھی عام لفظ ہے۔ جی، ہم ساتھ بتا رہے ہیں. سکینت کا مطلب ہے دل کا اطمینان جی. جی اضطراب جہاں نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے، اس سے سکینت نکلا ہے. اچھا، وہی اب یہ کریڈٹ اللہ کا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے مومن لوگوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت. اب یہ ہے جناب لفظ لیزدادو. اب جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ فعل لازم اور فعل متعدی جی بتا رہا تھا نا، جی جی یہ بھی ہے لیزدادو کا ترجمہ تاکہ وہ زیادہ کریں. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، ہو جائے. تاکہ وہ بڑھ جائیں. دونوں معنی ہیں اس کے. لیکن جس کو فعل لازم اور فعل کا نہیں پتا ہوگا تو وہ ترجمہ کرے گا کہ لیزدادو جمع ہے اور غائب کے لیے ہے، تو ترجمہ وہ کر دے گا تاکہ وہ زیادہ کریں ایمانن، ایمان کو، ما ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ. ترجمہ یہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے کہ لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمانن، ایمان کی حالت میں، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، جو پہلے ایمان ہے اس کے ساتھ، اور ایمان کے اندر ان کی حالت بڑھ جائے. ترجمہ یہ ہے اس کا. جی ٹھیک، جی سمجھا پا رہا ہوں؟ بالکل سمجھ آ گیا. اب کیا کہتا کہ دوسرا ترجمہ جو اپنا ہوگا مفہوم کا، وہی ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ ہو جائے. لیکن یزدادو ہے، فاعل ہے وہ سب. جی کیوں جی؟ ٹھیک، وہ سب. تو جی تاکہ وہ سب زیادہ ہو جائیں ایمانن، ایمان کی حالت میں، مع ایمانہم اپنے بریکٹ میں رکھ لیں پہلے ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہے. کیا ہے؟ لشکر لشکر ہیں پتہ چل جائے گا کہ لشکر جمع ہے، اور وہ لشکر بہت خطرناک ہیں. کیوں جی؟ وہ تو ایک تو یہ ہے کہ بھی آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ لشکر ہو. کیوں جی؟ جی دوسرا یہ ہے کہ جو اعتدال کی حد ہر ایک چیز کی ہے، زمین کی اعتدال کی حد ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے. اگر یہ ہلنا شروع کر دے، ارتعاش آ جائے، جس کو ارتھ کوئک کہتے ہیں، تو یہ اللہ کا لشکر نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی. بالکل ہے. پانی اگر ویسے بہ رہا ہو تو اس سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب وہ اعتدال کے حد سے اوپر بڑھ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیلاب. لشکر ہے یا نہیں ہے؟ ہوا اب جتنا بھی کرتے جائیں گے اعتدال سے اوپر ہوگی تو وہ ٹورنیڈو بن جاتا ہے جا کے اپنا کس کے اندر؟ سمندروں کے اندر جی. اور ہیوریکین بن جاتا ہے زمین کے اوپر، اور اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ابھی میڈیا پر انہوں نے پورے
ٹرالا جو تھا اس کو یوں گھومتے ہوئے مطلب دکھایا ہے ہریکین کے ایسے اندر. ہی بالکل تو یہ ہے بھائیو اللہ کے لشکر، اللہ کے لشکر سے ڈریں تو اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی وہ اللہ جانتا ہے. بے شک. وقان اللہ علیما حکیما، اور اللہ، اب کانا میں نے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ ویسے تو ہم ہے کرتے ہیں یا تھا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی 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 کانا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے تھا میں ہوگا. 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 جی، اور اس کے لیے ہم عام طور پر جو ترجمہ کرنے والا ہے ہمیشہ سے ہے. کانا کا ترجمہ کیا ہمیشہ کرتے ہیں؟ سے. ہمیشہ. ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے. علیم، خوب جاننے خوب والا، جاننے حکیمہ، انتہائی حکمت والا. جی انتہائی. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. جی هو الذی وہی ذات ہے. ترجمہ وہی ذات ہے. نکالیں. آواز نکالنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ دماغ کے اندر نقش ہوتی جاتی ہے. اگر دماغ ہی کام کرے گا، زبان نہیں کرے گی یا لکھائی نہیں کرے گی تو وہ پھر مطلب فائدے ہمارے لیے ہے. تو کہاں ترجمہ جی؟ وہی ذات ہے. وہی ذات ہے انزل السکینۃ، نازل جس نے فرمائی سکینت نازل کی، نازل مومنوں کے دلوں میں. مومنوں کے کے دلوں میں. میں کیوں؟ لیزدادو، جی کہ وہ سب بڑھ کہ جائیں. وہ بڑھ جائیں. نہیں، تاکہ وہ بڑھا دیں. جی تاکہ وہ بڑھا دیں. جی تاکہ وہ کر لو لیزدادو، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمانن، ایمان میں. ایمان کی حالت، یہ جی ایمانن جو ہے نا اس میں حالت ہے، ایمان کی حالت میں، مع اپنے پہلے ایمانہم، ایمان کا. اپنے بریکٹ میں پہلے، ہماری زبان میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے پہلے ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا، واقعی بڑا، اس لیے کہ وہ منافقین یا کمزور ایمان والے، ان کے مقابلے میں جب یہ یہاں آئے تو صبر، استقامت، اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو یہ اللہ کا کرم. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ اللہ ہی ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں. اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اور اللہ ہمیشہ سے ہے یا اللہ ہے علیمن حکیمہ، خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا. جی خوب جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا. جی پروفیسر صاحب. جی، والذی، وہی ذات ہے، انزل السکینہ، تاکہ جس نے سکینت کو نازل کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادو، تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایمانن، اپنے ایمان کے ساتھ، مع ایمانہم، اپنے پہلے ایمان میں، اپنے پہلے ایمان کے ساتھ. جی، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. وکان اللہ، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، علیمن حکیمہ، بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ حکمت والا. جی اب آگے بڑا آسان ہے جی. اب وہ حدیث میں نے پڑھی تھی. اب اس لشکر کے اندر مومن بھی تھے اور مومنات بھی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ محمد کے اندر جو بتایا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیتا ہے تو عورتیں اس کے اندر خود شامل ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے نا عرب کا عربی کا انداز. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی عورتوں کا الگ سے ذکر کرتا ہے تو پھر بھائیو پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن عورتوں پر بھی ہے. تو یہاں اسی غزوہ کے اندر نہیں، باقی بھی غزوات ہیں. پہلے بدر بھی گزر چکا تھا، احد بھی گزر چکا تھا، خندق بھی گزر چکا تھا، اور عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ جو ان کے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے
اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے میں بتا رہا ہوں، جہاد کے اندر حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ لیا جی تھا۔ بالکل لیا تھا۔ یہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا تو پتہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، کیوں جی؟ باقی بھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، لمبی آیت ہے، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے اور رہنے والیاں ہوں گی۔ دونوں ترجمہ ہے، تو ہم ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ جو ہے سب کے لیے۔ اور کیا ہے جی؟ لام یہاں بھی آئے گا، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ وہ ان سے ان کی برائیوں کو کیا کرے گے؟ دور دور کر ہی۔ اور یہ ہے اللہ کے پاس فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی۔ جی ترجمہ کر میرے ساتھ کریں، لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ مومنوں کو داخل کرے، تاکہ وہ اللہ مومنوں کو داخل کرے، والمؤمنات، اور اور مومن مومن عورتوں کو اور مومن عورتوں کو، جنات، ان جنتوں میں جنتوں میں، جو ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے جن نیچے، کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ، اور وہ تاکہ اتنا ان ہی، سے دور کر دے ان کی اور برائیوں، تاکہ وہ ان سے دور کر دے سیئاتہم، ان کی برائیوں برائیاں، ان کی برائیاں، وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ ہے، ایک یہ ہے عند اللہ، اللہ کے پاس اللہ کے پاس، فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ بہت بڑی کامیابی۔ اور آیت کا آپ کو پتہ ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، آگے کیا ہے جی؟ قد فاز، قد فوز فوزا عظیما، نہیں 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 فاز، نہیں، اس کے اندر ہے کہ جو آگ سے فاز، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اچھا جی، اب 3 منٹ ہیں، تو 6 منٹ اگلی ہے اس آیت طرح، پڑھنی ہے، 6 منٹ ہے ابھی۔ 6 منٹ ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، شروع کر دیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اور تاکہ وہ منافقوں کو عذاب دے، تاکہ وہ منافقوں کو عذاب دے، سزا دے، جی وہ جو منافق پیچھے رہ گئے تھے، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، اور منافق عورتوں کو سزا دے، تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے۔ جی اب یہ مکہ والے تھے مشرکین، اور وہ مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، کس چیز کا؟ الظانین باللہ، جو اللہ کے ساتھ گمان کرنے والے ہیں۔ ترجمہ کریں، الظانین باللہ، جو اللہ کے اللہ کے بارے میں ساتھ یا اللہ کے ساتھ گمان کرنے جو والے ہیں، اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں، ظن السوء، برے گمان، بہت برا گمان، کہ جی اب یہ بچ کے نہیں آئیں گے، یہ تو اپنا اللہ انہیں کیسے بچا سکتا ہے، یہ تو مشرکین کے پاس جا رہے ہیں ابھی، یہی تھا نا منافقوں کے ذہن میں۔ جی اس کے علاوہ اور جو بھی ظن ان کے ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے گمان یا اپنی خواہش کے مطابق
اذان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے بری گردش، برا دائرہ۔ دائرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دائرے کے اوپر چلیں تو آپ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اسی جگہ کے اوپر دوبارہ آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، جی ترقی ہوتی نہیں۔ تو یہ ہے علیہم کا ترجمہ کریں، ان پر ہے ان پر ہے دائرۃ السوء، بری گردش، برائی کا دائرہ، جی بری گردش، ٹھیک ہے، بری گردش، برائی کا دائرہ، چلو بری جی گردش بھی ہے، گردش ایام بھی کر لیں بے شک آپ، بری گردش ایام یا گردش زیادہ بہتر ہے۔ بری اب اللہ گردش۔ تعالیٰ کیا ہے جی، اللہ روٹ گیا، وغضب اللہ اور علیہم، اللہ ان پر اور غضبناک ہوا، اللہ ان پر غضب ناک ہوا، کو کہیں وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان اللہ پر ان پر غضبناک ہوا، غضبناک ہوا، جی اللہ ان پر غصے ہوا، اللہ ان پر غضبناک ہوا، وَلَعَنَهُمْ، اور اس نے ان پر لعنت کی، ان پر اور لعنت کی۔ اس نے چھپا ہوا ہے ہم، ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ، ترجمہ کریں، اور اور اس اس نے نے تیار تیار کیا، کر لی، اور اس نے تیار کیا لہم جہنم، ان کے ان لیے کے لیے جہنم، یہ جہنم، جی اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر لیا، کہہ لیں وساءت مصیرا، کہ کیا ہے جی بہت جہنم برا چونکہ بری مؤنث ہے، لوٹنے کی، جی لوٹنے کی اور جگہ وہ ہے۔ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جی آپ کے پاس 2 منٹ ہیں تو جی کر سر، لیں اس کا۔ جی هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے مومن لوگوں کے دلوں میں سکینت نازل کی، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ زیادہ کر لیں اپنے ایمان کو، مع ایمانہم، اپنے پہلے ایمان کے ساتھ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ اللہ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ وہ اللہ ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے پاس ہے بہت بڑی کامیابی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور تاکہ وہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں بہت برے گمان، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے علیہم، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے بری گردش یا برا دائرہ، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، ولعنہم، اور اس نے ان پر لعنت کی، وعد لہم جہنم، اور اس نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ پوری جگہ ہے جی، لیزدادو کا ترجمہ تاکہ وہ بڑھ جائیں، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان جی کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ تو انشاءاللہ آج خوبصورت محفل تھی، اللہ تعالیٰ اسے